سمیع صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں اچانک ایم کیو ایم جو ہے ان کا جو حب الوطنی کا جذبہ ہے وہ جاگے گا اور وہ کہیں گے کہ یہ بہت ہمیں پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا اور نہ جانے کیا کچھ کیا، اور کچھ لوگ ان میں سے روئیں گے، بلبلائیں گے، آنسو بھی ان کی آنکھوں سے نکلیں گے اور وہ کہیں گے کہ دھوکہ ہو گیا، قوم کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور وہ اس حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب تو مجھے نہیں لگتا کہ سمری کوئی لکھنے کی مہلت ملے گی یا کہیں وہ کچھ ایسا کو انہیں موقع ملے گا۔ ادھر سے باپ والے ایم کیو ایم سے بھی تیز ہوں گے، وہ جلدی آئیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا، پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ طارق بشیر چیمہ صاحب بھی آئیں گے پرویز الہی کے پاس کہ خواب ٹوٹ گیا ہے، ہم آ گئے ہیں، آپ اب وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ زرداری صاحب لاہور کے بحریہ ٹاؤن سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں گے، نواب شاہ یا کراچی میں چلے جائیں گے، اور ان پر پھر یہی ہوگا کہ مطلوبہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے۔ اور شیخ رشید نے بالکل صحیح کہا کہ لکشمی چوک میں انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاسی قبر بنا دی ہے، اور اب ان کی جو بیٹی ہے وہ مجاور بن کے وہاں پہ بیٹھ جائے گی۔ اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا، نون لیگ کے پاس ابھی فی الحال جو آپشنز نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا ویل کرے گی وہ؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون اب دوبارہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کا خطاب سنے گی اور یہ جو ریسکیو کرنے کی کوشش ہے اس کو کرے گی۔ جو کلپ بار بار عمران خان نے سنوایا نا، پوری قوم کو یاد ہو گیا ہے شہباز شریف صاحب کا، وہ مانگنے تانگنے والا، اس نے بہت بڑا ڈیمیج کیا ہے۔ وہ ڈیمیج ایک مریم صاحبہ کرتی تھی اپنی تقریروں کے اندر، لیکن ایز اے پرائم منسٹر جو ڈیمیج شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، وہ ڈیمیج شاید پی ٹی آئی نے جس نے بھی پلان کیا یہ کلپ چلانے کا، اس نے بالکل گرا کے رکھ دیا مسلم لیگ نون کو۔ اور جو نواز شریف صاحب، اچھا سر میں چاہوں گا آپ اپنی بات کرے گا، لیکن ایک نتیجہ میں اگر اپنے ناظرین سے شیئر کر دوں جناب، پی پی 127 جنگ کا یہ نتیجہ ہے، اور یہ نشست بھی پاکستان